محترم ندیم صدیقی ہندوستان کے شہر ممبئی میں مقیم ایک صاحب قلم اور صاحب دل بزرگ ہیں۔ صاحب قلم اس لیے کہ وہ ایک سینئر صحافی، ایک باکمال شاعر اور ممتاز نثر نگار ہیں۔ اہل دل اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک مومن کا دل عطا کیا ہے، ایک درد مند دل عطا کیا ہے۔ خدائے بزرگ نے انہیں وہ دل عطا کیا ہے جس دل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم محترم ندیم صدیقی کی کتاب پرسا کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ندیم صدیقی کی یہ کتاب 2017 میں منظر عام پر آئی۔ اہل ادب اور اہل ذوق نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ کتاب قاری کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ علی میاں ندوی اور عبدالسلام ندوی، ان دو اکابر نے مل کر اپنے زمانے کے اہل قلم مشاہیر کو میری محسن کتابیں کے عنوان سے مضمون لکھوایا، جس میں ہندوستان بھر کے بڑے اکابر نے اپنی محسن کتابوں کا ذکر کیا۔ میں کبھی کبھار سوچا کرتا ہوں کہ اگر میں کبھی اپنی ان محسن کتابوں کی ایک فہرست تیار کروں تو وہ فہرست مختصر سے مختصر ترین فہرست بھی ندیم صدیقی صاحب کی اس کتاب پرسا کے بغیر ناقص اور نامکمل رہے گی۔ کسی بھی اہم کتاب کی طرح پرسا بھی اپنے پڑھنے والے قاری سے کچھ بنیادی خوبیوں کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر قاری کے اندر یہ صفات یعنی کہ پری کوالیفیکیشنز موجود ہوں تبھی وہ اس کتاب سے کما حق فائدہ اٹھا پائے گا۔ ندیم صدیقی صاحب کی یہ کتاب قاری سے کم از کم دو بنیادی خوبیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک تو قاری کے اندر حص تعلق ہو، دوسری خوبی اس کے اندر ذوق تعلق۔ اگر قاری ان دو خوبیوں سے کسی وجہ سے بھی محروم ہے تو وہ اس کتاب سے مستفید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے اپنے کسی مضمون میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ ندیم صدیقی صاحب کو نیم کے پتے سے شہد کشید کرنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ برے سے برے کردار میں بھی اچھائی کے کچھ پہلو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس اچھائی کے پہلو کو ڈھونڈنے میں ان کے یہاں کسی طرح کا کوئی تصنع نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اچھائی ڈھونڈنے کا یہ سارا پروسیس اس قدر نیچرل نظر آتا ہے کہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے۔ پرسا کے مطالعے کے دوران ندیم صاحب کی یہ خوبی ہر صفحے پہ نظر آتی ہے۔ دراصل ندیم صدیقی صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں خوبیوں کو قبول کر لینا چاہیے اور خامیوں کو رد کر دینا چاہیے۔ اسی لیے یہ کتاب یعنی پرسا خوبیوں سے شروع ہو کر خوبیوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ندیم صدیقی صاحب کسی کے تذکرے میں یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بات تذکرہ نگاری کے اصول کے منافی ہو، لیکن ندیم صدیقی صاحب اس اصول پہ شدت سے کاربند نظر آتے ہیں۔ اس کتاب میں پرسا کا سرسری مطالعہ بھی قاری پہ یہ بات منکشف کرنے کے لیے کافی ہے کہ ندیم صدیقی صاحب کے یہاں کردار کی بلندی فن کی بلندی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کسی فنکار کے یہاں کشش تبھی محسوس کرتے ہیں جب اس فنکار کے اندر کردار بھی نظر آئے۔ چونکہ مجھے ندیم صدیقی صاحب کو خلوت اور جلوت میں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، لہٰذا میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ اس بات پر بڑی سی بڑی قسم کھا سکتا ہوں کہ ندیم صدیقی صاحب خود بھی ایک بہت ہی اعلیٰ کردار کے آدمی ہیں۔ وہ کسی فنکار کے تعلق سے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر فن کی تو بلندی ہو لیکن کردار کی پستی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب یعنی پرسا میں جن ممدوحین کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کے یہاں وہ قاری کو کردار کی بلندی بھی دکھاتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ سچ پوچھئے تو ندیم صدیقی صاحب کا یہ ہم پڑھنے والوں پہ احسان عظیم ہے کہ وہ اس دور تاریکی میں ہمیں کچھ ایسے روشن ضمیر اور ایسے روشن صفات لوگوں سے ملواتے ہیں جن کی ہمراہی سے ہماری گمراہی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم کردار کے جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، جس بحران سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں ندیم صدیقی صاحب کی کتاب پرسا ہمیں پر امید بناتی ہے، ہمیں مایوسی کے دلدل سے نکالتی ہے
پرسا کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو پوری کتاب میں ایک جملہ بھی مبالغے میں ملوث نظر نہیں آئے گا. جبکہ یہ بات درست ہے کہ ندیم صدیقی جو اپنے ممدوحین کا ذکر کرتے ہیں تو عشق میں ڈوب کے کرتے ہیں اور حالت سرشاری میں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی مصنف کا قلم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھٹکتا ہے. ندیم صاحب کے اندر خود بھی افراط اور تفریط نہیں پائی جاتی ہے. وہ ایک اعتدال پسند آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں تو بڑائی کے تمام تر اظہار کے باوجود پڑھنے والے کو کہیں بھی مبالغہ آرائی نظر نہیں آتی ہے. وہ قلم کو اس آزمائش سے نکال لائے ہیں، ورنہ اس جگہ پہ آ کے بڑے بڑوں کا قلم بھٹکتا نظر آتا ہے. ندیم صاحب کے اسلوب کا یہ معیار آپ کو پرسا میں اول تا آخر نظر آئے گا. ظاہر ہے کہ پوری کتاب میں اس معیار کو برقرار رکھنا یہ ندیم صاحب ہی کا خاصہ ہے. چونکہ ندیم صدیقی صاحب کے یہاں مٹتے ہوئے تہذیبی اقدار کا شدت اور وفور کے ساتھ احساس پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب یعنی پرسا میں جہاں گزرے ہوئے شخصیات کا نوحہ ہے وہیں مٹتے ہوئے اقدار کا بھی نوحہ ہے. ایسی کتاب روز روز نہیں لکھی جاتی ہے. برسوں میں ایسی کتاب کی تخلیق وجود میں آتی ہے. پرسا جیسی کتاب کسی زبان میں اگر لکھی جائے تو اس زبان کو مالا مال کرنے کے لیے کافی ثابت ہوگی. خدائے بزرگ سے دعا ہے کہ مخدومی ندیم صدیقی جیسا صاحب قلم اور صاحب دل تا دیر ہمارے ساتھ رہیں. اللہ انہیں خوب سلامت رکھے. یقیناً ہم بھی یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ندیم صدیقی کو دیکھا ہے، بلکہ دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کی صحبت میں گھنٹوں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. خدا حافظ.